السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اہل حدیثوں کو بڑی حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے لیے اپنے دلوں میں بغض رکھا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ مانو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اہل حدیث ہی اسلام کے دشمن ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اہل حدیث کہتے ہی قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کو ہے، اور جب سارے مسلمان قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سارے مسلمان اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا بنیادی جو مقصد ہے وہ شرک اور بدعت ہے۔ وہ شرک اور بدعت سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور الحمدللہ اسی کی مذمت کرتے ہیں، اسے پوری طریقے سے رد کرتے ہیں۔ اور جب وہ شرک اور بدعت کا رد کرتے ہیں تو ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا ساجی کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، صرف عبادت اسی کی کرنی ہے، دعائیں اسی سے کرنی ہے، اور بدعت دین میں کوئی نیا کام نہ کیا جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دے دیا ہے اسے مکمل سمجھا جائے، پورا سمجھا جائے، اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ نہ کی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جائے۔ یہی اہل حدیث کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ اہل حدیث کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھیے، ان سے بات چیت کریے۔ آپ اپنے دماغ میں بغض لے کر مت بیٹھیے، نفرتیں مت پالیے، حقیر مت سمجھیے انہیں۔ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، توحید پر کام کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں۔ جو قبروں پر جا کر جھکتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہ پیشانی قبروں کے آگے مت جھکاؤ، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکاؤ۔ جو لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بیماری کی شفا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ آ جاؤ ایک اللہ کی طرف، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، کسی اور سے فریاد مت رکھو، کسی اور کے لیے یہ نظر و نیاز مت کرو، ایک اللہ رب العالمین سے ہی مانگو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ کون صحیح دین پیش کر رہا ہے، کون گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے تبھی ہم دوسرے بندے کو بول پائیں گے کہ بندہ کیسا ہے۔ جب تک ہم اس سے بھاگیں گے ہم اس کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے، دعوت کیا دے رہا ہے۔ اس لیے اس سے ملنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہو، آپ لوگوں کو کیا دعوت دینا چاہتے ہو۔ تو اپنے ان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اہل حدیثوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دلوں میں عداوت رکھتے ہیں، کہ وہ اہل حدیثوں سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سمجھیں کہ بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہو۔ تب پتہ چلے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، شرک سے روکنا چاہتا ہے، گلوں کے تعویذ کٹوانا چاہتا ہے، غیروں کے آگے جھکنے سے روکنا چاہتا ہے، ایک اللہ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، دین میں نیا کام کرنے سے روکنا چاہتا ہے، دین میں کوئی نیا کام نہ کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دے دیا ہے اس کو مکمل سمجھا جائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ملاوٹ ایڈ نہ کی جائے، اور جتنی بھی خرافاتیں دکان چل رہی ہیں لوگوں کی وہ بند کی جائے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی یہی اہل حدیث ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اس لیے میں اکثر بولتا ہوں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ کتاب دعوت توحید، اس میں بہت ہی اہم ٹاپک ہے قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ۔ ہمیں اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ کے بتا دوں کیا کیا ٹاپک ہیں۔ دعا عبادت ہی ہے، صحابہ کا عقیدہ غیب کی باتیں صرف وحی کے ذریعے سے۔ جب انبیاء بھی اللہ کے محتاج تو بندے کیسے بندوں کے مددگار؟ کیا مردوں کو زندہ لوگ سنا سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، قبروں کو زمین کے برابر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس میں ہمیں اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنے بھائی کو اس کتاب کی دعوت دینی چاہیے۔